یا میری ایک سہیلی ہے. Welcome back to another podcast. This is your host Shafi Jafri, and with us the very beautiful Miss Momina Sudhas Sayyida. Welcome back to another podcast. We haven't done this in a long time, so hi. آج ہمارے سانس پھول رہے, پھیپڑے پھول رہے. I think we have come back after 20ish days. ہاں. What is the reason behind it? کیونکہ گرمی بہت ہو گئی تھی, اور گرمی بہت ہو گئی تھی. کیونکہ گرمی بہت ہو گئی تھی. گرمی اچھا تمہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فالوورز زیادہ آ گئے ہیں تو تمہارا دل کرتا ہے کہ تم کو گرمی لگ رہی ہے یا گرمی لگ رہی ہے؟ نہیں, میں کبھی بھی نہیں, میں ابھی تک ویسی کی ویسی ہوں, تمہیں پتہ ہی ہے. اچھا ایک سیکنڈ, تم ہاں تو یہ بات تم مجھے بتاؤ کہ میں چینج ہو رہی ہوں سنس میرے فالوورز ماشاء اللہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں, تو تمہیں لگتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہی ہے, یہ پارٹنر تو نہیں ہے, یہ اس کو کیا ہو گیا؟ نہیں مجھے ایسا نہیں لگتا, لیکن مجھے ہاں ویسے مجھے ایسا نہیں لگتا, لیکن مجھے ویسا لگتا ہے. آنیسٹ ہو کے سوچوں تو نہیں, آئی تھنک آئی مین obviously اتنا زیادہ چینج نہیں آیا ہے, لیکن اگر چینج نہیں آئے گا تو ہاؤ وڈ یو ایوالو؟ نہیں لیکن تمہیں کیا لگتا ہے مجھ میں کیا چینج آیا ہے کہ میں اوور ہو گئی ہوں؟ نہیں اوور تو خیر تم نہیں ہوئی, بدتمیز ہاں مے بی, اوور نہیں ہوئی, تھوڑی سی بدتمیزی آئی ہے. اس نے مجھے بس ایک جگہ کال کرنے کو کہہ دیا تھا اور میں نے وہاں کال نہیں کی تھی, پھر اس کو مجھے صرف ایک ریمائنڈر, اس نے مجھے کو انگوٹھا چاہیے تو ہم کیا کریں. تو اس کو سب سے زیادہ تب اس بات پہ چڑھی کہ اس کو زندگی میں پہلی دفعہ کسی کو ریمائنڈر دینا پڑا ہے, کیونکہ میں اس کو ہمیشہ ریمائنڈر دے رہی ہوتی ہوں کہ پارٹنر تم نے یہ کرنا, پارٹنر تم نے یہ کرنا, پارٹنر تم نے یہ کرنا. تو اس سے مجھے کہا یا وہ ہاسپٹل کال کر کے پوچھ لو, ہم نے نانو کے لیے ایک ایکسٹرا انگوٹھا لگوایا. یار it's so funny, it's not just I'm not laughing because ہاں ان کا انگوٹھا ایمپیوٹیٹ ہوا. ہماری ماشاء اللہ دادی اتنی زیادہ اسٹرانگ ول کی ہیں کہ انہوں نے ہر چیز اتنی زیادہ پازیٹیولی لی ہوتی ہے, تو ان کو بتا دیا تھا کہ بہت خطرناک ہے اور ساری چیزیں نا. تو جب وہ سب کچھ سیٹ ہو گیا, ان کا انگوٹھا ایمپیوٹیٹ ہو گیا اور ساری چیزیں نا, تو پھر نانو کے ایمپیوٹیٹ لوگوں کو سمجھا دو جن کو نہیں پتا ایمپیوٹیشن کیا ہوتی ہے. اچھا یا سو آور دادی ڈز ناٹ ہیو ہر تھم. اچھا ایمپیوٹیٹ سمجھ نہیں آئے گی, لیکن our daddy does not have this thumb. یار دادی کا انگوٹھا جو ہے وہ کٹا ہوا ہے, صحیح کٹوا دیا کیونکہ وہ انفیکشس تھا. تو نا جب ہم لوگ جب ساری چیزیں نارمل ہو گئی, نانو نے بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں میرا انگوٹھا نہیں ہے. پہلے اوبیسلی ظاہر سی بات ہے, بہت سیڈ بات ہوتی ہے, لیکن جب نانو نے جب ایکسیپٹ کر لیا نا, تو میں نانو کو جا کے کرتی تھی, نانو آپ نے بچپن میں والا میجک دیکھا جو ہم دکھاتے تھے؟ یار تم کتنی بدتمیز ہو. نہیں میں آپ کو بتایا نا, جیسے ایسا نہیں کہ یہ تھوڑی سی بدتمیزی آ گئی ہے اس کے اندر. نہیں یہ بدتمیزی نہیں ہے. Amina, how's your day going? Good. نانو ایسے کر دیتی ہے, تو پھر ہمیں نانو کو نا ایسے کر کے ذرا ہم لوگ ان کو ہنسا دیتے ہیں, مطلب موڈ چینج کر دیتے ہیں. لیکن الحمدللہ update by the way to those who know my dadi, she's a very very strong figure, and she used to live in another house with my cousins, but recently she has moved over to this house, so she lives with me, and it's the most beautiful and the most amazing thing. And you only realize that once someone like your dadi or your nani or somebody elder comes in your house and just blesses the house with their wisdom and with their knowledge of the world. Kyunki Amina hai India ke zamane ki, sahi hai, India mein paida hui hai, so the stories she has, and she can't even move from her bed, but her attitude is so refreshing. جب آپ میں صبح سو کر اٹھتا ہوں obviously, تو امینا کے پاس آ کے بیٹھتا ہوں, 9-10 بجے پلس اور مائنس 5-6 گھنٹے, -5 گھنٹے سونے کے اور -5 گھنٹے جاگنے کے, پلس 5 گھنٹے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو mentally اتنے strong ہو جتنی strong Amina ہے. Like unbelievable. If someday anyone of, if you know her personally, if you're watching this and you know my dadi personally, which I would be, why do you know my dadi personally? کون ہے تو ہمیں کیسے جانتا ہو, ہماری دادی کو کیسے جانتا ہے بھائی, کون ہے بھائی تو؟ لیکن ماشاء اللہ نانو کی next level crazy ماشاءاللہ نانو ان لوگوں میں سے جو بہت پازیٹیو اور بہت ان لوگوں میں exactly. نانو کی ابھی تک جو جدہ وغیرہ کی پرانی جو نیبرز ہوتے تھے, وہ نانو سے ابھی تک آ کے لوگ ملتے ہیں. لٹرلی نانو سے ابھی تک دوسرے سٹیز کے لوگ آ کے ملتے ہیں, کہ مطلب ظاہر ہے ہم آئے ہوئے ادھر, تو ہم نے سب سے پہلے آپ سے آ کے ملنا تھا.
اور ماشاءاللہ اب نانو کا یہ کہ اب عید پہ سارے لوگ سارے رشتہ دار سارے یہاں پہ آتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. That's true. تو میرا گھر نانو ہمارے ساتھ رہتی بھی بچوں کی طرح ہے نا. مجھے لگتا ہے جو کرن ہاشر ہر وقت یہ اتنا کمینہ ہے کیونکہ امینا کی موبلٹی تھوڑی سی سلو ہے تو وہ ادھر ادھر کمی ہوتی ہیں. تو یہ سامنے جا کے نا میں اگر اس کو کچھ ہلکا سا بھی یوں کر کے پیچھے کر دوں تو ہاتھ پکڑ کے بیٹھے اور امینا مجھے یوں کر کے دیکھی مارا ہے نا تو نے اس کو مارا ہے نا. میں نے کہا میں نے نہیں مارا یار, یہ ایکٹنگ کر رہا ہے, گر جائے گا زمین پہ الو کا پٹا. اچھا اس کا ہاتھ جو ہے نا, اس کا ہاتھ یوں کر کے نا پیچھے تک آ جاتا ہے, یہ یوں کر لیتا ہاتھ. میرا ہاتھ توڑ دیا اس نے, دیکھیں میرا ہاتھ توڑ دیا اس نے. اور وہ میرے پہ شک کر ہی جائیں, وہ کہ نہیں تو اس کو مارتا ہے. پھر وہ مجھے کہتی ہیں ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. اب ظاہر سی بات ہے مارنا بھی انہوں نے ہے تو اب وہ اٹھ کے تھوڑی ماریں گے نا, تو پھر میں جاتا ہوں مار کھانے کے پاس جی لے مار لیں آپ. پھر ہلکی سی چپیٹ آتی ہے. جب میں نانو کو بھڑکا رہی ہوتی ہوں کہ وہ شاویر موویز میں کام کرنے لگا ہے, شاویر تو یہ کرتا ہے, شاویر تو وہ, نانو کہتی ادھر آ جاؤ. بیچارہ آرام سے چل کے جا رہا ہوتا ہے, امینا میں نے نہیں کیا, امینا اور جھک رہا ہوتا ہے کہ اچھا مار لیں چپیڑ آپ کا, اور باقاعدہ ان کے لیے ہاتھ کے حساب سے نا اینگل بنا رہا ہوتا ہے کہ امینا میں نے نہیں کیا, امینا میں نہیں آ رہا موویز میں, اور پھر چپیڑ کھا کے جاتا ہے. نانو مکہ بڑی زور سے مارتی ہے. تمہیں کبھی نانو کا مکہ کھایا؟ یار مجھے وہ ٹائم یاد ہے جب امینا ہم لوگ کرکٹ کھیل رہے تھے, امینا نے بال ماری تھی مجھے. امینا ہم لوگ کرکٹ کھیل رہے تھے میرے, لیکن مجھے لگا امینا کو لگ رہا تھا ہم بیس بال کھیل رہے ہیں. اب کرکٹ کی بالنگ یوں ہوتی ہے ٹھیک ہے, اب بیس بال کی نا بال یوں ہوتی ہے, ایک ٹانگ اٹھا کے نا یوں کرے ٹانگ نیچے رکھ کے فل جان سے یوں کر کے بال دوسری سائڈ سے آتی ہے, وہ سیدھا میرے آ کر ڈھڑک کر کے لگی تھی تو مجھے ٹام کی طرح سر گھوم گیا تھا میرا. ہاں آنکھیں میری باہر آ گئی. تو ماشاءاللہ نانو میں یہ والی چیز بہت ہے. سو دیٹس update number 1. What else did we miss? We missed a lot. Update number 2 کہ اس نے اپنا lawn extend کر لیا کیونکہ نانو نے کہا تھا. Okay, this is the clip of actually no, I will put the clip in towards the end of the podcast. To those who don't know, I'm actually developing a lawn outside the house, which is beautiful now. We have some new plants. We have some new plants. If you already don't know, I am obsessed with greenery. Update number 3. So, coronavirus. ہائے نہیں میں پاکستان کے اندر بات کرنا چاہتی بہت یار. اب اتنا پھیل گیا پارٹنر, اتنا پھیل گیا کہ اب آپ کے نا, پہلے آپ کو ہوتا تھا نا کہ آپ کو میرے فرینڈ کی, بھائی کی, دوست کو ہو گیا, اب ہوتا ہے کہ میری فرینڈ کو ہی ہو گیا. کس کو؟ بہت لوگوں کو ہوا ہے اب تک, بہت لوگوں کو ہوا ہے. Do you know anybody who has died from corona? نہیں الحمدللہ نہیں. I think I know. Yeah you do. Somebody from our khandan died from corona. You don't know? چلو میں بعد میں بتاؤں گا. ہاں نہیں وہ کرونا تھوڑی سی, وہ تو ویسی بھی پہلے ہاسپٹل میں تھی, وہ نانو کے ساتھ ہی ہاسپٹل گئی تھی. یار وہ نہیں ایک اور ہے, مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا. ہاں ہمارے خاندان میں, یا شاید میرے خاندان میں, لیکن ابھی تو بھی تو میرے خاندان کی ہے. اچھا but yeah, that is really really bad. اب تو بہت سیریس ہو جانا چاہیے. I saw a meme, اس کے اندر آ رہا تھا February کے اندر, the fear of corona was this much and corona was this much, and now the fear of corona is this much but corona is this much. So it just shows you how people have just had enough. People are like, look man, I'd rather die but I can't stay home and not eat. Because most of the people in Pakistan are trying to work on a daily wage and they have to make money, they have to earn money to eat. So you cannot really blame them. And there are people like us who are privileged enough to, be like, okay, I can survive a few months even if I don't go to work. But most of Pakistan doesn't think like that. Most of the world doesn't think like that. Yaar, duniya mein first world countries jo hain, Canada, America, UK, they have exhausted their budgets. They're like, no, we're opening up the country. Sabki baas ho gayi hai. Sabki baas ho gayi hai. So that's that. ہاں امریکہ کے اندر Black Lives Matter. Have you seen the movement? ہاں, اور وہ مطلب یار مجھے تو وہ ویڈیو ہی نہیں بھولتی پارٹنر, میں نے تو وہ ویڈیو پوری دیکھی بھی نہیں تھی کیونکہ میں نے اس کی ڈیٹیلس پہلے پڑھ لی تھی نا, اور پھر میں نے جب ویڈیو دیکھی اور وہ بندہ بس کہہ رہا ہے I can't breathe, اور جب اس نے ماما کہنا شروع کیا یا کچھ, تو میں تھی کہ To those who don't know what we're talking about, امریکہ کے اندر ایک پولیس آفیسر نے ایک بندے کو اریسٹ کر لیا, کالے کو, اور وہ کافی دیر اس کی گردن کے اوپر اپنی نی رکھ کے بیٹھا رہا اس بلیک امریکن پہ, اور وہ بندہ
اسی طرح مر گیا, گھٹ گیا اس کا سانس. تو امریکہ کے اندر اس وقت وچ از دا بگیسٹ موومنٹ ان دس سینچری, کہ امریکہ کے اندر ایک موومنٹ شروع ہوئی ہوئی ہے بلیک لائیوز میٹر, اور یہ بہت عرصے سے چیز چلتی آ رہی ہے. when I used to live in Canada, I used to hear this all the time, Black Lives Matter, even in Canada, کیونکہ امریکہ اور کینیڈا کا کلچر بہت سملر ہے, لیکن کینیڈا پھر بھی بہت بہتر ہے ان ٹرمز آف ایتھکس اینڈ ریسزم ورسز یو ایس. سو یو ایس کے اندر ریسزم از اے ریئل تھنگ, اینڈ یو کین جسٹ سی دیئر پروٹیسٹس, اور وہاں پہ بھائی ان کے پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں ٹینشن, جو مرضی کرو, اینڈ دین ہی ہیز سیڈ اے فیو تھنگس اینڈ پیپل got even more aggressive on the streets and they came out and they're shutting down everything, they're looting the stores and all of that. So I سنے فرسٹ ٹائم ہوا ہے, سوری میں نے سنے فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی لائٹس وغیرہ آف کر کے اس کو بنکر میں لے گئے, because White House felt threatened, اندر چلے گئے تھے. وہ اس کو Trump had to go into the bunker to, well I read the news but Trump kind of denied that. You guys can go. As you going to the gym? تو تم نے نہیں کھانا بھائی, دیکھ کے ہماری کرسی اوپر پڑی ہوئی ہے. That's fine, that's fine. ڈسکریمنیشن نہیں, جیسے ابھی یہ ہوا کہ میں نے بھی اپنی پکچر لگائی, مطلب ابھی یہ جب میں نے دیکھی ویڈیو اور میں نے دیکھا کہ اچھا ہاں یہ ایک ہیش ٹیگ ہے, ساری چیزیں چل رہی ہیں, تو میں نے لگائی بلیک لائیوز میٹر کے اوپر نا ساری پکچر, اور مطلب میں نے سرچ کیا, میں نے پڑھا, مجھے جو چیزیں سمجھ میں نے لگائی, تو فوراً لوگوں کے مطلب ہر بندے کے ساتھ یہ ہوا ہے. ایون روج نے تو اس بارے میں بات بھی کی کہ میں بہت اونچی ہوں, نہیں بولو نیچے کر لوں, بولو نہیں میں نے تیز کیا, سلو. اچھا میں نے یہ کیا کہ اچھا ہاں, تو سب کے ساتھ اب یہ ہو رہا ہے, جو لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں پاکستان میں, فوراً نیگیٹو کامنٹس کہ وائی اونلی بلیک لائیوز میٹر, ان کا فلسطینیوں کا کیا, ان کا کیا, ان کشمیریوں کا کیا, ان کے بارے میں کیوں نہیں آپ بات کرتے. مجھے بس یہ ہوتا ہے کہ جو جس بارے میں بات کر رہا ہے, یہ میں نے ویسے سارا اس نے روج نے سارا ایکسپلین کیا بہت اچھی طرح, کہ آپ جو ایک اچھی چیز ہو رہی ہے آپ ایٹ لیسٹ وہ تو ہونے دو, کہ آپ جیسے تم سمجھو کہ تم ایک بندے کے ساتھ, ایک بندے کو تم سمجھو چیریٹی کر رہے ہو, تم سمجھو تھوڑی چیریٹی کر رہے ہو, تم ایک ایریا میں کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اور میں تمہیں آگے کہنا شروع کر دوں کہ اس ایریا میں کیوں کر رہے ہو, تمہیں نہیں پتا کہ پورے پاکستان میں لوگ مر رہے ہیں, یا تمہیں نہیں پتا کہ اس کے ساتھ والے ایریا میں بھی تو بہت نیڈی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو تمہیں کیا لگتا ہے اس بارے میں؟ No, absolutely. You're 100% right. تم نے بڑی اچھی ایگزامپل دی ہے کہ پورے پاکستان میں لوگ مر رہے ہیں, لیکن اگر آپ کسی ایک جگہ جا کے وہاں پہ چیریٹی کرتے ہو, ڈز ناٹ مین کہ یو آر ڈیبنکنگ دا ہول system of Pakistan, saying that people are dying everywhere, so I don't care about them, I just care about this one city. Obviously you raise voice for injustice and wherever the injustice is happening at the moment. So in Black Lives Matter scene, the reason why Black Lives Matter became into a movement was because it had been happening for a very long time, and it's not a new slogan, it's a slogan that has been going on for years, like literally years. یہ کوئی late 80s late 90s میں جب سے the blacks in America got their freedom, تب سے یہ ایک ڈبیٹ چل رہی ہے that you know the police brutality, specifically speaking police has been overly racist towards this one community. And that's where the phrase Black Lives Matter come from, and the racism they go through and the discrimination they go through. Now a lot of different people in US and Canada go through discrimination. For example, brown people sometimes go through discrimination in Canada and US. There's this thing known as white privilege, which is it's not a thought or a theory anymore, it's a fact. وہ یہ ہے کہ اگر if the color of your skin is white, you're automatic in US and Canada, and even in Pakistan, like what are we talking about? Even in Pakistan, if you're white, somehow that's equal to beauty. Somehow. Say if you're darker skin, there are products being sponsored by a lot of celebrities in our society, in our country, and in India, that go like, okay, you can change the color of your skin, and this is the debate I had with Zaid actually a long time ago, not a long time ago, just recently actually. haan usko ek offer aayi thi ke whitening cream, and I was like, Zaid, no, there's no effing way you're doing this, I won't let you. He's like, what if I do it? I'm like, you and I won't be friends anymore.
he's like, bro, it's just like, what if? You know, he wasn't going to do it. I know he would never do something like that. But he was just like, for the sake of argument, मुझसे कहता कि अगर मैं कर लूँ, मैंने कहा तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म हो जाएगी. Respect खत्म हो जाएगी. मेरी बात सुनो, तुम्हें ये नहीं लगता कि हाँ ये वाली चीज़ पाकिस्तान में भी बहुत है कि ये गोरा है वो काली है, या वो काली है वो गोरा है, जो भी ना, लेकिन तुम्हें नहीं लगता ये जो प्रोडक्ट्स हैं सारे ये आपके शौक में आ जाते हैं? शौक में आ जाते हैं कि आप इफ़ यू वांट, मतलब अगर कोई, जैसे देखो तुम सारी एस्थेटिक सर्जरीज जो होती हैं, अगर आपकी गमी स्माइल है, कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी गमी स्माइल हो, कुछ लोग चाहते हैं उनकी गमी स्माइल ना हो, तो वो आके गम्स अपने कटवा देते हैं. कोई उनको ये नहीं कह रहा कि अगर तुम गम्स अपने कटवा दोगे तो तुम बहुत ही कोई अमेजिंग हो जाओ. अब तुम ये देखो, गोरे जो हैं वो भी तो सन बेदिंग और उसमें टैनिंग में बिलीव करते हैं ना, वो भी तो थोड़ा सा, मतलब मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा, लेकिन मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि जैसे बोटॉक्स है, अगर आपके छोटे लिप्स आप बड़े करवा लो, आप लैश लिफ्ट करवा लो, अगर आपको लगता है कि आपके बहुत ज़्यादा इधर वो लैशेस, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ड्रूपिंग आईलिड्स हैं या लैशेस का इशू है, आप डाई करवा लो, आप ये चीज़ें करवा लो. ये आपके शौक में आ जाती हैं चीज़ें कि अगर आप मेकअप कर रहे हो या आप अपनी चीक्स पे बहुत ज़्यादा पिंक ब्लश ऑन लगा रहे हो क्योंकि आपको पिंक खुद पसंद है. I completely understand what you're trying to say. However, if it was that simple, then nobody have an issue with that. Then it would be equally justified. कि जैसे तुम कह रही हो, white people want to color, white people, they want to sunbathe and make their skin a little darker because they like tanning. So yeah, and we on the other end, we want whiter skin because of God knows what reason. The problem is not that simple. The thing is, these products, ये जो whitening creams हैं, they claim beauty. हाँ, वो तो चीज़ गलत है, वो उनका purpose गलत है. हाँ. They go like, come to the fairness because that's beautiful. एक पूरा ad था कि एक लड़की का रिश्ता नहीं हो रहा होता और उसकी पता नहीं कोई वो ला के देती है और उसको whitening cream ला के देती है और बस फिर लड़के उसको देखते हैं और वो बस पागल हो जाते हैं. Okay, tell me one thing. 100% of the weddings happen in Pakistan. जब लड़कियां मेकअप कराने जाती हैं, don't they go a shade lighter than their skin if they're dark skin? नहीं, वो coverage ज़्यादा होती है, लेकिन वो I have literally गोरी होने का भी होता है. गोरे होने का वो तो मैं कह रही हूँ ना, it's embedded in our it's embedded in our society and our brain so much so that we don't even realize we don't even know the questions to ask. हमें ये भी नहीं पता कि सही और गलत सवाल क्या है, let alone कि सही और गलत क्या है. हमें यही नहीं पता. हम लोग एक अपनी ignorance के अंदर चलते चलते हम लोग, यार जब बच्चा पैदा होता है तो हम गोरा चिट्टा अगर बच्चा पैदा हो तो उसको कहते हैं कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है, बिल्कुल गोरा है, बिल्कुल. हाँ, ये एक saying बन चुकी है, कितना अंग्रेज बच्चा मेरा, ये एक saying है. सही है, लेकिन at the same time you can't, like अगर बच्चा like थोड़ा सा dark skin पैदा हुआ है, so he's not the same thing, you know. People don't, you know what I'm trying to say, right? So it's embedded in our society. So it's a huge debate once again. A lot of people have a lot of different opinions on it, but at the end of the day it all comes down to racism and the way we think. There's a video on YouTube जिसके अंदर छोटे-छोटे बच्चे हैं and they show like a little kid. They show that little white kid a picture of a white kid. And they go like, who is this kid? A friend or an enemy? And he goes, a friend. And then he shows a picture of a black kid. Is that a friend or an enemy? And he goes, an enemy. And they show the same thing. They show girls and different kids and different. Whiter skin always means good, safety, friendship, peace. Whereas blacker colors would translate to evil, not nice, stay away, keep distance, kind of a vibe. So there was like a whole experiment with kids who have no idea, who are young, that they have just started going to school. So it's embedded, like it almost feels like it's a part of our genes, it's a part of our brain structure. By the way guys, new segment. अगर किसी को किसी से माफी मांगने का है तो वो मांग ले, अगर किसी को कुछ कहने का है तो वो कह दे.
हाशिर ने मुझे नहीं बोला कि उसने ऐसे किसी से माफी मांगने का है. नहीं, मैंने माफी मांगने का नहीं कहा, मैंने कहा मेरा एक दोस्त है. अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दो. अगर कोई किसी के रिग्रेट्स के बारे में कोई बात करना चाहे तो फिर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, कहो. मैंने ये बोला था यार, मेरा एक दोस्त है, ताहा नाम है उसका, ठीक है, ताहा नहीं है, मैं उसे 5 साल से मैसेज करूं वो रिप्लाई नहीं कर रहा, मेरे सीन कह के फिर वो तुम्हारा दोस्त ना हुआ. चलो भागो यहाँ से, चलो शाबाश. तू दफा हो जा. फिर वो तुम्हारा दोस्त ना हुआ. पार्टनर, मैंने उसके साथ बहुत बुरा, तुमने उसके साथ बहुत बुरा किया था. उसकी पैंट चुरा के भाग गए थे तुम. क्या तो तुम क्या कहना चाहते हो? Okay, that's great. Are you leaving? बहनों मैं जा रहा हूँ, दुआ करना सही सलामत मैं पहुँच जाऊँ इस्लामाबाद, और दुआ करना और दुआओं में याद रखना. और शायद आई लव यू. अच्छा चलते हूँ दुआ में. क्या वो गलत दिखा. हाशिर नहीं. हाशिर ग्लव्स. broken every day. हाशिर की ग्लास की ये टांग नीचे नहीं ना जाती. मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत अच्छा खिलाड़ी था. So what else do we have to talk about? There's a lot to catch यार up on. हमारा वो टाइम तो नहीं 25 minutes over हो गया. अच्छा. There's, by the way, there was this one. Oh yeah, we did a. You missed out on this vlog. हम लोग गए फैंस को सरप्राइज करने फोन्स के साथ. व्लॉग देखा तुमने? हाँ वो मैंने देखा था. Man, oh man, there's this one kid, Ayan. I even uploaded, like, I put him in the last of the vlog, and such a cute kid. Like, he came and he's like, and he's just laughing and he started crying, and it was like the cutest thing. I met Sabah Qamar. You met Sabah Qamar too. We met Sabah Qamar. नहीं, लेकिन तुम्हारी उनके साथ एक वीडियो भी आई है ना? किसके साथ? सबा कमर के साथ. तुम रिपोर्टर बने हुए हो. Yes. So Sabah asked me if, actually I was in a dilemma. When I spoke to her on the phone for the first time, I was like, should I call her Sabah Baji or should I call her Sabah? मैंने भी तुमसे सबसे पहले ये पूछा था. Because the thing is, Sabah may sound rude, but Sabah Baji definitely sounds rude to her. Because I think if you want to give somebody respect, just say their first name. Like, that's respect to me. यार हाँ. I don't know. शायद इसलिए क्योंकि मैं जहाँ पे जिस एरिया में सोसाइटी में जहाँ पे मैं बड़ा हुआ हूँ वहाँ पे यूजुअली लोग इसी तरह लोगों के नाम लिखते हैं. वो फर्स्ट नेम से या लास्ट नेम से लोगों को बुलाते हैं. दे डोंट से ब्रदर और सिस्टर और बाजी बाजा. कनाडा के अंदर, like, we always say the first name. So one, Mahira Khan is extremely humble, and Sabah Qamar is also very, very, like, both of them. I love them both because they're huge stars, but they don't act like huge stars. They're very grounded. They're very humble, and they treat you like the person. They treat you like you're an important person, which is honestly a talent of its own. मैं जब उनसे first time मिली हूँ तो मैं बस इस तरह थी कि और वो थी कि और अच्छा क्या ये पता मैंने ये नया सोफा लिया, और मैं थी कि नहीं अभी मैं तो आपको देख रही हूँ. और तो मतलब वो इस तरह बात कर रही थी कि जैसे हम लोग बहुत ही कोई पुराने फ्रेंड्स हो, और हम लोग बहुत ही, और मैं थी कि जी सबा वो अच्छा हाँ जी आपका ड्रामा वाला, मैंने आपको वो ड्रामा देखा था. वो कह रही है आपको पता है ये जो है ना मैंने ये लिया था ये टूट गया बहुत जल्दी, मैंने इतना महंगा लिया था कि literally that's how she saw. अच्छा उसके बाद जब हमने सबा कमर को ड्रॉप किया and then we're going back, Sundar was like मैं इसके जैसा बनना चाहती हूँ. Strong and independent woman. बहुत फेमस लेकिन बहुत हम्बल. हाँ, literally. हाँ, like Sundar की तो गोल है वो. Sundar ने तो वो, so that's where Sundar wants to हाँ, reach. मैं actually ऐसा बनना चाहती हूँ कि मतलब वो फुल थी कि ये मेरे घर की सफाई भी सही तरह नहीं हुई है. ओहो ये हम लोग यहाँ पे इस चीज़ में हम लोग बड़े देसी, और मैं थी कि आप मतलब एक्ट्रेसेस का ये होता है ना कि उन्होंने अपना एक पूरा उस तरह सिस्टम सेट किया हुआ होता है कि अगर मुझे तो लग रहा था पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब हम लोग उनके घर गए तो वो बस इस तरह थी कि हाँ ये देखो ये मेरी चीज़ टूट गई, ये मैंने कल ही ली थी, मेरा फ्रिज नहीं खुल रहा. फिर उनका कोई जो हेल्पर था वो चीज़ें लेके आया तो वो उसको डांटी, तुम नहा के नहीं आए, तुम नहा तो लेते जो भी. तो मतलब वो वाली चीज़ें very very warm. Very warm. यार ये किसका फोन है? हाशिर का फोन आ रहा है. हाशिर का फोन है, मैं नहीं हाथ लगा रही. Can't touch. तो तुम जब उस चीजों को हाथ लगाते हुए डर लगता है मुझे बहुत ज्यादा. मैं तो अपने आप को हाथ नहीं लगाता. Naughty boy. मैं अभी NOTI naughty. Naughty boy.
میں ابھی پرانے اپنے فون میں ویڈیو دیکھ رہی تھی, اس میں بابا نے جمل کو پکڑا ہوا ہے اور بابا کہیں جا رہے ہیں اور بابا اپنے دوست ان کو رات سے مل گیا تو بابا نے اس کو حگ کر لیا نا, بہت پرانی کو 2 سال پہلے کی, اور میں تھی کہ بابا حگ, اچھا میں نے کہا اچھا یہ تو مطلب بہت پرانی, کیونکہ ابھی آپ کے دماغ میں صرف یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی کے پاس نہیں جانا, ہاتھ نہیں لگانا چیزوں کو. ابھی میں اس کو یہ بتا رہی تھی کس طرح چیزوں کو ڈس انفیکٹ کرو, یہ وہ ساری چیزیں, تو ہر وقت آپ کے دماغ میں یہ چیز سوار رہتی ہے. یا اچھا جی, update, another update. What had happened in the past 21 days apart from 21 days? What else had happened? یار مجھے لگتا ہے کہ سب بند ہی ہو گئے تھے گھر میں, کیونکہ اب ایک دم سے اتنا گراف انکریز ہوا ہے. پاگل وہ نہیں, ہم دونوں اپنی لائف کے بارے میں بات کر رہے ہیں. نہیں میں کہہ رہا نہیں, تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ گھر میں بند ہو گئے تھے تو ایسا کچھ لائف میں کچھ ہیپننگز نہیں ہوئی. نہیں یار بہت کچھ ہوا ہے. لائک فار تم لوگ تو کیونکہ وہ رضا نے حاشر کے کمرے کے اوپر پورا پاگلوں کی طرح, وہ تو ہم سب نے, that was to this day, وہ ابھی تک ہے. حاشر نے ہٹایا نہیں ہے. حاشر اس دن سے اس طرح کمر کر کے سوتا ہے. حاشر hates Rida the most and Rida just painted her name all over Hashir's walls and that is the most craziest thing ever. Craziest and most irritating thing to do. اچھا نہیں یا کہ مطلب آپ جس کو مطلب جس کو دیکھنا نہیں چاہتے اس کا نام ہی آپ ہر جگہ دیکھو, دل بنے ہوئے, دل میں تیر لگے ہوئے, ہاں میری جان ہے ردو, میری جان میں قربان, ردو, اور وہ بھی بالکل اس کے منہ کے پاس ہی ردو. Okay guys, the last 5 minutes of this podcast we're going to invite a very special guest, Mr. Ali Bhai, please come through. میں اس نے کہہ رہا تھا علی بھائی ایک انسان نے, علی بھائی ایک سوچ ہے, علی بھائی ایک بس ڈفرینٹ ہے نا ہم سب سے. علی بھائی ایک سوچ کا نام ہے. ہاں جی علی بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ مومن آپ ہی, میں آپ سے بہت ناراض ہوں. اب میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا کہ مجھے خواب میں یہ نظر آیا کہ میرے دانت گر گئے ہیں. میں نے اس کا کتنا اچھا جواب دیا. میں نے کہا آپ خواب ہی نہ دیکھیں, آپ سوئے نا, آپ کو خواب ہی نہیں آئیں گے. آپ اچھی ڈینٹسٹ سے سونے کے لیے, اچھا تو پھر 2 حل ہے, یا تو آپ سوئے نا تاکہ آپ کو ایسے گندے خواب نہ آئے, یا پھر آپ یہ کر لیں کہ پھر آپ نکلی پتیسی لگا لیں. یہ تو آپ کو کوئی بھی بتا دے گا. جی بھائی صاحب, بچپن میں نا ہمیں جیلیز ملتی تھی, اس کے اوپر دانت بنے ہوئے ہوتے تھے, وہ ہم دانتوں کے آگے رکھ لیتے تھے. کیا ہم اس بھائی صاحب کو جانتے ہیں؟ یہ بھائی صاحب, اس بھائی صاحب کی وجہ سے تو سب ہمیں جانتے ہیں. علی بھائی نو بھائی صاحب, بھائی صاحب ذرا تیرے کو پیسے چاہیے کیا؟ بھائی صاحب ذرا ایزی ہو گیا نا, اور پیسے چاہیے تیرے کو, تعریف کرنے کے پیسے ملتے ہیں. شبیر بھائی مہان ہیں. ارے بھائی آپ کچھ بھی کر لو, آپ کو پیسے نہیں ملیں گے. آپ کے پیسے میں آپ کے میں کاٹوں گا پیسے, جو سیدھی بات ہے. کٹ کر. اچھا علی بھائی, how's life? How has been the last 21 days? How has been the last 21 days for you? It's going good. جو میں چاہتا تھا وہ ہو رہا ہے, صرف سونا. سونا as in gold? Acha, by the way, Ali Bhai doesn't like talking about this, but Ali Bhai secretly likes somebody. Who is that person? I know that. Okay, please. میں لپ سنگ کر کے دکھا رہی تھی, مجھے یاد آیا, میں نے تو ماسک پہنا ہوا ہے. ہاں, ایکٹریسز میں مجھے مایا علی بہت پسند ہے. آپ کو پتا میں ایکٹریس کی بات نہیں کہہ رہا, I'm talking about real life میں. لڑکی, ہاں. No. So who's that one person who you... کوئی آس پاس کا ہی لگتا ہے مجھے تو. کوئی ہے جس کو آپ پسند کرتے ہیں علی بھائی؟ نہیں, I'm still single. آپ لوگ میرے کامنٹ سیشن میں کر سکتے ہیں میسیجز. آپ تو سنگل ہیں کیونکہ وہ اگلا لفٹ نہیں کرا رہا نا آپ کو, ورنہ تو آپ تو ابھی تک شادی پہ پہنچے ہوئے ہوتے. شبیر بھائی, sorry. علی بھائی, honestly, how many kids do you want? How many kids do I want? At least 7. With one wife? 2-3 سے بھی ہو جائے, کوئی مسئلہ نہیں. You're gonna marry more than one people? Yeah. Are you in favor of that? Okay, میں ایسا سوچتا ہوں کہ I can marry twice, like 2 دفعہ اسلام قبول کر لوں تو کیا میں 8 شادیاں کر سکتا ہوں؟ لائک 2 دفعہ کلمہ پڑھنا نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سندس کل 1:30 بجے سے 2 بجے تک آ جانا, ہنسنا ہے ہم نے علی بھائی کے جوک پہ. گروپ میں لکھ دینا یہ بات. کیا میرا فون میں ریمائنڈر لکھ دینا, کل علی بھائی
कल अली भाई 1:30 से 2 तक हमने आपके लिए टाइम निकाला है. हम हंसेंगे आपके जोक्स पे. सही है? नहीं, this was not a joke. I seriously अच्छा. think के You want to marry 8 people? like at least क्योंकि So from 8 people you want 7 kids. So ऐसी कौन सी बीवी है जिससे बच्चा नहीं करोगे? नहीं, एक बीवी से 7 kids. और बाकी 7 से? बाकी 7 से 7. like मैं एक औरत पे इतना जुल्म नहीं ना कर सकता. I mean वो बार बार you know क्या बोंगियां मार रहे हो? नहीं भोंगी नहीं. I mean like Okay, so you're saying from one wife you want 7 kids, and from 7 wives you want 7 more kids 7 more each. kids each. Each. So that 21 बच्चे चाहिए. okay, 7 into 7 49. Like the main thing is मुझे I love kids, you know. अगर ऐसा ना हो सका No, wrong. You love making kids. no, that's not right. No man on earth can claim I love kids who has 49 kids. It's because he loves making kids. But anyways, so what are you gonna do with all of your babies? I'm gonna play with them. How? Feed them or Feed them what? Like खाना और क्या. I mean like they have मुझे- mothers to do that job. mothers So to do why that. what would you feed them? Because I feel peaceful around kids. You know So you want क्योंकि जो 49 of them. Why not क्योंकि 50? Why not? I need hundreds of them. Like अगर you know और मैं इंशाल्लाह इतना कामयाब होना चाहता हूँ कि एक ऑर्फनेज बनाऊँ और उसमें जो है उधर भी जाऊँ और बच्चों के साथ मैं खेलूँ. अपने बच्चों को नहीं, एक्स्ट्रा किड्स के लिए ना मुझे. अब मुझे समझ आया 50 बच्चे क्यों कर ले, ऑर्फनेज खोल ली है. नहीं इतने बच्चे करने के बाद Off- आप नहीं बचेंगे. ये भाई वो orphanage में कुछ इतना kids- Maybe आपको क्या लगता है? You can have 49 kids and you're just gonna be like, bro, like good? तुम्हें तो नशे चढ़ के. हाँ, like, do you think you'll be good? हाँ, इंसान के लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है. I'm sure, but like You know, raising 49 people How is many a lot kids of money. Osama bin Laden had? How many? 30. More than 100, I think. How do you know that? हाशिर बता रहा था. How does Hashir know that? Have no idea. Exactly. Do your own research and come back. Boom. Mic drop. Anyways, thank you so much, Ali Bhai, for joining us. Okay, thank you so much for watching this podcast, guys. Allah Hafiz. Bye bye. Take care.